بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 10ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 5 محسن محلہ کا نہایت آسان خلاصہ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے یہ جو خلاصہ ہے یہ پیراگرافز کی صورت میں بنایا ہے، اقتباسات کی صورت میں بنایا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ سبق محسن محلہ کا خلاصہ۔ کسی کو صحیح طرح معلوم نہیں تھا کہ ماسٹر الیاس کب اس محلے میں آئے تھے اور کب انہوں نے یہ کوٹھری کرائے پر لی تھی۔ البتہ یہ سب جانتے تھے کہ ماسٹر الیاس مہاجر ہیں اور وہ امبالے سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ماسٹر الیاس کے پاس محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے، پہاڑے یاد کرنے اور تختی لکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ محسن محلہ کے سبھی لوگ ماسٹر الیاس کی عزت کرتے تھے۔ ماسٹر جی پڑھانے کے علاوہ کوئی اور کام بھی کرتے تھے مگر کسی کو صحیح طرح اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ ماسٹر صاحب کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ ماسٹر صاحب بڑے سیدھے آدمی تھے۔ ان کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ان کی باتوں پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ ان کی گفتگو جھوٹ، ہیرا پھیری، مبالغے اور شیخی سے پاک ہوتی تھی۔ وہ اپنی گفتگو میں گرامر اور علم بیان کی کافی غلطیاں کرتے تھے۔ محلے میں کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا۔ سردیوں کی ایک شام مالک مکان نے ماسٹر الیاس کو بہت ڈانٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے 3 دن کے اندر اندر پچھلے 6 مہینوں کا کرایہ ایک ساتھ نہ دیا تو ان کا سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ ماسٹر جی انتہائی پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے پاس 180 روپے نہیں تھے، صرف 50 روپے تھے۔ پہلے تو مالک مکان ماسٹر جی سے تھوڑے پیسے لے لیتا تھا لیکن اس بار اس نے 50 روپے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ ماسٹر صاحب انتہائی غمزدہ ہو گئے، اتنے غمزدہ کہ ان کی گگھی بند گئی۔ وعدے کے مطابق مالک مکان نے ان کا سامان باہر پھینک دیا۔ اس نے ماسٹر جی کی چارپائی ٹرانسفارمر والے 2 کھمبوں کے پیچھے لگا دی جبکہ سامان اس چارپائی کے ارد گرد رکھ دیا۔ ماسٹر صاحب نے بڑی مشکل سے پہلی رات ٹرانسفارمر کے نیچے کاٹی۔ اگلے دن ماسٹر صاحب شیخ کریم نواز کی حویلی میں پہنچے۔ انہوں نے شیخ صاحب سے 200 روپے طلب کیے مگر شیخ صاحب نے ان کو پیسے نہیں دیے۔ اس کے بعد ماسٹر جی اسماعیل بزاز کی دکان پر گئے اور ان سے 150 روپے مانگے۔ اسماعیل بزاز نے بھی معذرت کر لی۔ ماسٹر جی نے محلے کا کوئی نائی، حلوائی، قصائی، ڈاکٹر صاحب، وکیل نہیں چھوڑا لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ ٹرانسفارمر کے نیچے سوتے ہوئے ماسٹر صاحب کو 8 دن ہو گئے تھے۔ اب وہ سخت بیمار ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھائی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں نمونیا ہے۔ ڈاکٹر سے دوائی لینے کے بعد ماسٹر جی جبار حلوائی کی دکان پر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے دودھ پی کر اپنی نبض جبار کو دکھائی، پھر گڑ گڑا کر اس سے 200 روپے بطور قرض مانگے لیکن جبار نے ہنس کر ماسٹر جی کی گزارش مسترد کر دی۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی اگلو کی طرح اپنے سر پر اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے۔ روزانہ کئی لوگ وہاں سے گزرتے تھے لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت ماسٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ محسن محلہ کے لوگوں کو ان کی وفات پر بڑا دکھ ہوا۔ ہر شخص دھوپ میں جا کھڑا ہوا، یہاں تک کہ شیخ کریم نواز صاحب بھی اپنی حویلی سے نکل کر ٹرانسفارمر کے نیچے آ بیٹھے۔ انہوں نے 500 روپے ماسٹر جی مرحوم کے کفن دفن کے انتظام کے لیے دیے۔
جبار حلوائی نے دودھ پتی کا ایک پتیلا صف پر پہنچا دیا۔ لوگوں نے ماسٹر صاحب کی رسم قل کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ دیکھتے دیکھتے 811 روپے جمع ہو گئے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔